پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی ریکارڈ بے دخلی اور زبردست قسم کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، اور جو اس بات کا کلیئر اندیا دے رہے ہیں کہ کس تعداد میں اور کیا سخت آپریشن افغان پناہ گزینوں کا پاکستان سے بے دخلی کے لیے اس وقت جاری ہے۔ میں ہوں فرحان عباس، تاریخ ہے آج 15 نومبر 2025۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر حالیہ دہشت گردی کے جو واقعات رونما ہو رہے تھے، جو ہمارے شمالی وزیرستان میں، جو ہماری جو دوسری ملحقہ سرحدی علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ، وہاں سے جو افغانیوں کی پاکستان کے اندر دخل اندازی ہو رہی تھی، اور پاکستان میں جو وہ دہشت گردی کا ایک بیج بونے کی کوشش کر رہے تھے، اور بڑے مضموم عزائم اور ارادوں کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت کے تانے بانے جو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بنے تھے، تو ان کے سہولت کار کے طور پہ ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے افغان پناہ گزین آ رہے تھے۔ اب افغان پناہ گزینوں کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک افغانی جس کو آپ پکڑتے تھے کہ یہ پچھلے 5 سال سے یہاں مقیم ہے، یا اس کو 1 ہفتہ ہوا ہے، یا یہ 10 سال سے مقیم ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ افغانی ہیں جو پاکستان میں کسی بھی رجسٹریشن، یعنی کہ جو ایک زمانے میں ایک نیا بھنڈار خانہ بنا تھا کہ جی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کا ایک کیٹیگری بنائی گئی تھی، پھر ایک وہ اقوام متحدہ کی UNHCR سے جو رجسٹرڈ افغان تھے، ایک وہ کیٹیگری بنائی گئی تھی۔ ایک تیسری کیٹیگری وہ تھی جو پاکستان کے اندر فریکوینٹلی بارڈر سے ٹریول کر کے پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر بغیر کسی دستاویزات کے پاکستان میں آ کر مقیم ہو جاتے تھے، اور کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا کاروبار سجا کر کسی بڑے افغانی کی آغوش میں جا کے بیٹھ کر، جیسے کہ ہمارے ایک بڑے ریگولر ویور ہیں، وہ کال کر کے انہوں نے کل مجھے بتایا کہ ان کے علاقے میں کس طرح ایک بڑا افغانی ہے جو وہاں کا ڈان ہے، ان کے علاقے کا، شہر کا، اور کائرہ علاقہ ہے پنجاب کا، وہاں کا وہ ڈان ہے ایک افغانی، اور اس کے پاس پھر یہ تمام لوگ اس کی جو پناہ میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان کو سیف کسٹڈی پرووائڈ کرتا ہے، پھر ان سے کام لیتا ہے۔ تو اس طریقے کے جو افغانی تھے، وہ افغانی پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑا خطرناک قسم کا ایک خطرہ بن چکے تھے۔ ان افغانیوں کو جب پکڑا گیا، کیونکہ وہ سہولت کاری میں ڈائریکٹلی انوالو نظر آتے تھے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے تمام چیزوں کی سہولت کاری کرنا، جو دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ان کو انٹرٹین کرنا، ان کے لیے سہولت کاری کرنا، ان کے لیے چیزوں کو پکڑنا، ان کے لیے ریکی کرنا، ان کو جگہیں آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو یہ وہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر جو بالکل غیر قانونی، کسی بھی دستاویز کے، کسی بھی ثبوت کے، شواہد کے، وہ پاکستان میں رہتے تھے، اور وہ ان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اب ان تمام حرکات و سکنات کے بعد حکومت پاکستان نے یہ بالآخر یہ فیصلہ کیا، جو افواج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، پاکستان آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف آپریشن تیز کر دیا جائے۔ جب ان کے خلاف آپریشن تیز ہوا، تو اب کے اعداد و شمار کے مطابق اس مہینے کے پہلے اس ہفتے کے پہلے 5 دن میں ایوریج 10,000 افغانی کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے پکڑ کے، گرفتار کر کے، ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ کے ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، جو کہ ایک بڑا ایک ہیلدی قسم کا ایک سائن ہے، ایک ہیلدی فگر ہے کہ ہاں، افغانیوں کے خلاف آپریشن تیز ہو رہا ہے۔ کام 500 افغانی سنتے تھے، بلکہ انیشلی تو ہم 100 افغانی بھی سنتے تھے، ہم خوش ہوتے تھے، ہم کہتے تھے چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ 100 افغانی تو پاکستان سے باہر گیا، 500 بنا، 1000 بنا۔ لیکن اب آپریشن میں جو تیزی آئی ہے، اور خصوصی طور پہ پنجاب کے علاقوں میں جو تیزی آ رہی ہے، میری اٹک کے حوالے سے بات ہوئی، مجھے اٹک کے ڈی پی او کا میں نے ایک پیغام پڑھا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایک بڑا سالڈ قسم کا ایک آپریشن کر رہے ہیں۔ اس طرح راول پنڈی میں کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے، نیبرہڈ ویجیلنس کے نام سے ایک نئی کیمپین شروع کی گئی ہے، جہاں پہ ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی غیر قانونی افغانی برآمد ہو رہا ہے تو اس کو فی الوقت فی الفور ایکچولی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام کے تمام اعداد و شمار ہیں کہ 10,000 کی فگر پہ اگر روزانہ کی بنیاد پر افغانی بے دخل پاکستان سے ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے، اور اس طرح مہینے میں یعنی کہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب افغانی پاکستان سے بے دخل ہوتا ہے۔
اب افغانیوں کو اب پتہ بتانے والوں کے لیے حکومت نے مصدقہ اطلاع میرے پاس نہیں ہے، غیر مصدقہ اطلاع بتا رہا ہوں، جو میں نے ابھی سنی سنائی بات ہے، اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں، اور تحقیق میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں حکومت کا یہ فیصلہ بالکل پرفیکٹ ہے، تو میں آپ کو اس کے پھر تمام نمبرز پرووائڈ کر دوں گا جہاں پر آپ کال کر کے افغانیوں کا پتہ بتا سکتے ہیں۔ تو کیمپین یہ ہے کہ جی افغانی کا پتہ بتاؤ اور 10,000 روپے انعام پاؤ۔ اچھا، یہ 10,000 روپے کسی بھی پاکستان کے یا پاکستانی کے لیے اپنے وطن سے بڑھ کے نہیں ہے، لیکن چلیں پھر بھی ایک انسینٹیو ہے، اور نام کال کرنے والے کا اور پتہ بتانے والے کا جو ہے نا وہ سریہ راز میں رکھا جائے گا، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کو ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ افغانی خطرناک بھی بہت ہے، اور جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی ان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں، کوئی فساد کر کے جائیں۔ تو آپ نے بڑا اپنی آپ کو بڑا محتاط رکھنا ہے، اور حکومت جو نمبر آپ کو پرووائڈ کرے گی آپ نے اس نمبر پہ کال کر کے صرف ان کا ایڈریس بتا دینا ہے، آپ کو سامنے کھڑے ہو کے یا ان سے لڑائی جھگڑا افغانیوں کے منہ ہی نہیں لگنا، آپ نے منہ ہی نہیں لگنا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان ان سے چھڑا رہے ہیں، یہ پاکستان سے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان سے جاتے ہوئے مطلب آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ نقصان تو انہوں نے پاکستان کی کمیونٹی کو، معاشرے کو بہت پہنچایا، ہر طریقے سے نقصان پہنچایا، لیکن اب جب یہ دفع ہو رہے ہیں، دفع دور ہو رہے ہیں پاکستان سے، تو ہمیں ابھی بھی ان کے بالکل ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔